وائس آف جموں کشمیر. میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ. محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا پروگرام حسب معمول حسب روایت پاکستان کی سیاسی صورتحال اور خطے کے جو صورتحال ہے، جو مستقبل ہے مملکت خداداد پاکستان میں، کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، یہ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وقت کی قلت کے باعث ہمارا پروگرام وہی 35-40 منٹ تک ہوگا. اب ہم چلتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جناب، سیاسی تو یہی بات ہے کہ وہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا، وہ لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں. انہیں اپنے آگے پیچھے اپنے جو کنونشنز ہیں، ورکرز وغیرہ، وہ بھی بلا رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہم بھی کسی سے مل رہے ہیں، ہم بھی کسی سے مل رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کس سے، لیکن مل رہے ہیں. چلو، کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو 2 دن پہلے مختلف وہ سوشل میڈیا پہ تو آ گیا ہوگا، یوٹیوب پہ بھی ہے. سلیم صافی صاحب کا جرگہ. اس میں ان کے مہمان جو تھے ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہیں، جو ڈین یونیورسٹی بوسٹن کے وہ امریکہ میں پروفیسر ہیں. اور انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بڑی بات، تو وہ اتنی عجیب نہیں ہے لیکن تھوڑی سی عجیب ہی لگی. آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ برملا اس کا اظہار کیا ہے، 2-3 پروگرام پچھلے اگر ہم دیکھیں اسی ویک میں. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر کی وزیر اعظم کو کال نہ آنے اور نہ ہی کسی کال کے حصول کی کوشش اصل میں امریکہ کی نو انٹرسٹ ہے. لفظ نو انٹرسٹ، اس کی ابھی دلچسپی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تھا ویسے. اور عمران خان اور ٹرمپ کے جو ریلیشن سے وہ تھوڑے سے جو ملاقات ہوئی، وہ دیکھی دونوں سیلیبریٹی تھے اور اس کا اظہار وہ کرنا چاہتے تھے. اور امریکی پالیسیاں چین کے لیے اوباما، ٹرمپ اور جو بائیڈن سب کی ایک ہیں. امریکی پالیسی کے چائنا کو ابھی ابھرتے ہوئے دور میں دبایا جائے. اقتصادی طور پر چائنا مستقبل میں ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا اور دفاعی اور سیاسی طور پر مضبوط ہو جائے گا، لہذا ابھی سے اس کو دبانا ہے. ایک تو بات تھی یہ. ایک انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی کہ مستقبل میں آپ نے، میرا خیال آج سے ہم نے 2-3 مہینے پہلے بھی، تو 3 مہینے پہلے بھی یہ پروگرام کیا تھا کہ یہ درختوں کی کٹائی، یہ جنگلات کی کٹائی، یہ لینڈ سلائیڈنگ، یہ گرمی سردی، یہ ساری آپ نے میرا خیال بات ہم لوگوں نے کی تھی. تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ مملکت میں لوگ خوش ہو کے اتاب جھیل کے سامنے جا کے سیلفی بناتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کتنے لوگ اجڑ گئے، کتنا علاقہ زیر آب آ گیا اور یہ کیوں آیا. تو اب آپ بات کریں گے وہی امریکہ کی نو انٹرسٹ، یہ کیا مسئلہ ہو گیا. ابھی تو پہلے بڑی انٹرسٹ ہوتی تھی، بڑی دلچسپی، دوستی. تو اب ہم وہ مظاہرے کی طرف پھنس گئے کہ ادھر بھی ایک بڑا ذمہ دار ہے، ادھر ایک ذمہ دار بڑا ہے. کس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے یہ لوگ؟ بہرحال یہ تو ڈاکٹر صاحب کی فائنڈنگز ہیں اور کئی باتوں سے ہم اتفاق بھی کرتے ہیں. اصل مسئلہ لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ امریکہ کو اس خطے کے اندر جہاں پاکستان واقع ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جی، کیا میں پاکستان سے لے کے آج تک پاکستان کی معیشت کو اور ہر اعتبار سے پاکستان کی دیکھ بھال جو ہے وہ امریکہ کی فارن پالیسی کے ایک پلر کے طور پر آیا ہے ساؤتھ ایشیا میں. جب تک تو سوشلسٹ ایک بلاک کی شکل میں موجود تھا، تو آپ کو شاید یاد ہو کہ 1960 کی دہائی میں ہی چائنا جو ہے وہ ڈسٹینس کر گیا تھا سوویت یونین سے اور کئی چیزوں پہ اس نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت کے جو ماہرین تعلقات عامہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالآخر یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بالآخر چائنا سوویت کیمپ سے دور اور امریکن کیمپ میں شامل ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک جب تک سوویت یونین ایز کنٹری اور جو 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 بلاک تھا، سوشلسٹ بلاک یا اس کو
وہ امن کیمپی ایک پاور کی حیثیت سے جب سپر پاور بنا وہ ہوا تھا دوسرا موجود تھا، تو اس وقت تک کہ چائنا کی معیشت کو ترقی دینے میں، اس کی امپورٹ کو بڑھانے میں امریکہ نے اور امریکن خارجہ پالیسی نے بہت کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ چائنی مصنوعات کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، یعنی 35% جو چائنا کی ایکسپورٹ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جاتی ہے۔ اور اس عرصے میں چائنا نے بہت سارے ملکوں کے کنٹیننٹس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنا انفلوئنس بھی قائم کیا، اور اب جب بہت سارے خاص کر کے چائنا کے جو گلوبل ڈیزائن ہے، اس پہ جو ریسرچرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ چائنا بہت تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑی تھریٹ بننے جا رہا ہے اگینسٹ امریکن بلاک۔ اگرچہ یہ کہنا قبل از وقت ہے، کئی ہمارے دوست ہیں جو بہت آپٹیمسٹ ہیں چائنی معیشت کے حوالے سے، لیکن چائنا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا سوشلسٹ انقلاب تھا ماؤ زیدونگ کی قیادت میں، اس انقلاب کے بعد چائنا کو کسی بڑی تحریک کا بھی کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن تو وہاں موجود ہی نہیں ہے کوئی۔ ہاں کچھ لمحات میں مواقعوں پہ چائنا میں جمہوریت کے حق میں آوازیں اٹھتی رہی ہے، جسے بروٹلی کچل دیا گیا۔ ایک تو ایشو چائنا کو ورثے میں ملا ہے، وہ آزاد تبت کا جو خواب ہے دلائی لاما اور تبتینس کا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسے خاصی حد تک سپورٹ حاصل ہے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، نارتھ امریکہ میں بھی، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی چائنا پہ بڑے اعتراضات ہیں، خاص کر کے یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے، جس میں بہت سارے ملک سگنیٹری ہیں انکلوڈنگ چائنا۔ تو تنقید تو ایک دوسرے پہ ہوتی رہتی ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ملکوں کی کنسرنز بھی ایک دوسرے کے حوالے سے ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی کنسرنس جو ہے وہ ذرا تھوڑا وزن زیادہ رکھتی ہے، کیونکہ یو این کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ کسی ملک سے بھی جواب دہی طلب کر سکتا ہے ریگارڈنگ ہیومن رائٹس وائلیشن، اور گائے بگائے یو این مختلف مواقعوں پہ جو ایتھنک گروپس ہیں یا لنگوسٹک جنہیں گروپ کہا جاتا ہے، یا مذہبی یعنی ریلیجس منورٹیز جہاں جہاں کہیں بھی جس طرح کے بھی سلوک کا شکار ہے ریاستوں کے، تو ان پہ اپنی کنسرنز اپنا الرٹ جاری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن چائنا کے خلاف بہرحال ایک مضبوط سوچ جو ہے وہ امریکہ سے ہی اٹھی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حق میں بھی ایک مضبوط آواز جو ہے وہ امریکہ سے ہی اٹھی تھی، اور یہ ساری امریکن لابی جو ہے وہ ایک وقت میں چین کو تھپکیاں دے رہی تھی اگینسٹ سوویت یونین۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ سرد جنگ کا جو عہد ہے اس کا اختتام ہو گیا ہے، لہذا سرد جنگ کے عہد کی پالیسیاں، سرد جنگ کے عہد کے نعرے، سرد جنگ کے عہد کی حکمت عملی، وہ اگر کوئی ملک، کوئی آرگنائزیشن تبدیل نہیں کر پاتی تو وہ آج کی دنیا کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک تو مائنڈ سیٹ ہے وہ جو ایک دور میں بحری قزاقوں کا ہوتا تھا کہ یہاں سے قافلے گزریں گے، ہم ان کو لوٹ کے مال ادھر ادھر کر لیں گے، ان کا انحصار ہی بحری قزاقی پہ تھا، ان کی لائیولی۔ پاکستان میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو بیسیکلی چیزوں پہ غور نہیں کرتے اور وسطی انداز میں آگے گزر جاتے ہیں، جیسے پاکستان اپنے آپ کو ہمیشہ یہ زور دیتا رہا ہے کہ میں خطے کا ایک اہم ملک ہوں، میری اہمیت جو ہے وہ جیو
جیو پولیٹکس کے اعتبار سے بہت اہم لوکیشن پہ میں واقع ہوں، لہذا میری ضرورت ساری دنیا کو رہے گی۔ اور جس وقت سی پیک چائنا کے ساتھ سائن کیا گیا تو اس وقت بھی بہت بلند بانگ دعوے کر دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ترقی پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی اس معاہدے کے بارے میں جہاں چیدہ دیگر اعتراضات اٹھائے تھے، اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ بیسیکلی یہ معاہدہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ معاہدہ ہمارے خطے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو موسمی تبدیلیاں بھی لانے کا سبب ہوگا، چونکہ اس میں آب و ہوا کو یعنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی رقم نہیں رکھی گئی ہے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں کسی وقت میں یہ رکاوٹ بنے گا، یہ پاکستان کا معاون نہیں ہوگا۔ اس وقت کے جو بڑے یعنی پاکستان نے یعنی سر جنگ کے عہد کی جو پالیسیاں تھوڑی بہت یعنی اس کا جو جن رہنماؤں نے ادراک کیا، تو متبادل کیمپ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے چائنا کی اس ضرورت کو پورا کیا، کیونکہ چائنا اپنی مصنوعات کو مارکیٹ میں سستے داموں اور جلدی پہنچانا چاہتا ہے۔ اب پاکستان میں جو اس وقت کی معاہدہ تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں کیا گیا۔ جی اب ظاہر ہے کہ ملکوں کی اپنی پالیسیوں میں اپنی ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے، تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انرجی کے کرائسس بھی یعنی 2013 کا اگر آپ تھوڑا سا بھی خاکہ اپنے ذہن میں لائیں تو بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں انرجی کے کرائسس تھے، اور دیگر کرائسس بھی، جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 19 گھنٹے تو ایک معمول بن گیا تھا۔ جی اور پھر پاکستان کے ساتھ ہیں جو تجارتی تعلقات تھے ملکوں کے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر، چونکہ انرجی ہی نہیں تھی تو آپ کوئی چیز پروڈیوس کریں گے تو اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ کے یعنی مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے مال ہی نہیں ہے تو آپ کی جی ایکسپورٹ کیا ہوگی؟ مارکیٹ تک آپ کی ایکسس اگر ہو بھی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہٰذا پاکستان کا یعنی ٹوٹل ایکسپورٹ کا انحصار جو ہے وہ ان مصنوعات پہ مبنی تھا جو جیسے جو پاکستان کی اپنی بہت بڑی ضرورت تھی، جیسے ویجیٹیبل ہو گئے، جیسے گندم ہو گئی، جیسے چاول ہو گیا، فروٹ ہو گیا، اس کو انہوں نے ایکسپورٹ کر کے تو تھوڑی بہت اپنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ کرتے تھے، بلکہ موسٹلی پاکستان کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتے تھے اس سے پاکستان کی انکم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایسٹس میں اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اگر پاکستان کے یا رولنگ کلاس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہوں نے اس پروجیکٹ سے پاکستان کی انرجی کرائسس، پاکستان کے اندر جو کمیونیکیشنز کے جو مسائل تھے جیسے رسد وسائل، ان مسائل کو حل کرنے میں چائنیز وسائل کا جو ہے نا وہ استعمال کیا۔ لیکن لیٹلی چائنا کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تو پاکستان مجھ سے وہ کام لے رہا ہے جو 70 سالوں میں یہ خود نہیں کر سکے، اور اگر پاکستان کی تعمیر پہ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ میں کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے واپس کیا آئے گا؟ اور پاکستان کا جیسا ملک ہے جو پہلے ہی دعوے کرتا پھر رہا ہے کہ جی سمندروں سے گہری تو آسمانوں سے بلند ہماری دوستی ہے، تو جب آپ کے دعوے یہ ہیں، آپ اتنا پیار و محبت چائنا سے کرتے ہیں، تو چائنا کو یہاں آ کے تو آپ کو لنک روڈ بنانے، آپ کی انرجی کے کرائسس اور دیگر کرائسس جو ہے، کیونکہ دنیا میں جو ریاستیں ہیں ان کے تعلقات تو بیسیکلی باہمی مفادات پہ مبنی ہوتے ہیں، اور باہمی مفادات کے اندر جو ہے وہ اپنے پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی
کس ملک کے ساتھ ہمارے تعلق، ہماری اپنی ضرورتوں کے، ہمارے قومی انٹرسٹ میں کسی ملک کی کتنی اہمیت ہے اور کتنے نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ چائنا کے لیے پاکستان کی اہمیت ضرور ہے، کیونکہ اس کی سرزمین سے ہی گزر کے وہ زمینی رابطے جو ہے وہ دنیا بھر سے قائم کر سکتا ہے۔ اور یقیناً افغانستان میں جو قیام امن کا سوال ہے، بالآخر اگر وہاں امن بحال ہو جاتا ہے اور کوئی بھی حکومت وہاں ایسی آ جاتی ہے جو دنیا کو قبول ہو، تو اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ چائنا ہوگا، کیونکہ چائنا کا آلریڈی انفراسٹرکچر زمینی راستوں سے موجود ہے، تو اس سے وہ تیزی سے سنٹرل ایشیا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور رشیا کے اور چائنا کے تعلقات میں جو سر جنگ کے عہد میں جو فاصلے تھے، وہ فاصلے بھی کسی نہ کسی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ تو رشیا کو جو ہے وہ کیپٹل چاہیے، وسائل اس کے پاس وہ ہیں۔ لیڈرشپ دنیا میں رشیا نے اپنی لیڈرشپ منوائی ہے کہ ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ جیسے گلف میں جو ہی مداخلت کی، جب امریکن مداخلت جو ہے وہ بڑھ گئی گلف میں، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں احساس پیدا ہو گیا کہ اب دنیا میں وہی حکومتیں سروائیو کریں گی جن کو امریکہ چاہے گا۔ جی امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی۔ لیکن سیریا پہ جو حملہ تھا تھرو ڈیفرنٹ فرنٹ سے، تو اس کو پھر رشیا نے کاؤنٹر کیا اور بہت سمارٹلی بشار الاسد کی حکومت کو، سمارٹلی نہیں بلکہ بہت دلیری کے ساتھ وہاں مداخلت کی اور بشار الاسد کی حکومت کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اور امریکہ ایک طرف ہے، یعنی تضادات بھی دنیا کے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ ہیں دنیا میں دہشت گردی کو بطور ایک ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جی طرف ان قوتوں کو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جو اپنے کردار کے اندر، اپنے بیانیے کے اندر یا تو انتہا پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں۔ تو جی حکومتوں کو تبدیل کرنے کا حق وہاں کے عوام کو ہی ہونا چاہیے، دنیا کی ایک مارل سپورٹ ہونی چاہیے۔ ایسی حکومتیں جو عوام کے حقوق کو غصب کرتی ہیں، ان کو حقوق دیتی نہیں ہیں، ان کے جو ایتھنک رائٹس ہیں، ان کے جو کلچرل رائٹس ہیں، ان کے جس طرح کے بھی بولنے کے حقوق ہیں، ان کو انشور کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن میں ایسے حکومتوں کو جواب دہ بنانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ پرائیویٹ ملیشیا کو آپ ایز پراکسی استعمال کریں کسی حکومت کے خاتمے کے لیے۔ تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باندھا گیا، اور وہ رشیا نے بہت دلیری کے ساتھ کہ امریکہ جو ہے وہ جو کمزور ریاستیں ہیں، جو طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ جمہوریت کے نام پہ رجیم چینج بزور طاقت جو ہے وہ اب ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی جو لیبیا میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، اس کو نظر انداز کیا، اور رشیا نے بہت، یعنی خاص کر کے پوٹین نے یہ کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں اس وقت بھی مداخلت کرنی چاہیے تھی جس وقت عراق میں امریکن جو ہے وہ بم برسا رہے تھے۔ یعنی یہ تو دو ملکوں کے جو ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سے جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے، وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ اب رشیا کی تو یقیناً یہ خواہش ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ یہ تو امریکہ اور یورپ تھا جنہوں نے ہمیشہ سر جنگ کی ان پالیسیوں کے تناظر میں ہی رشیا کو دیکھا، یا رشیا کو ایک قیادت کے حوالے سے اپنے لیے تھریٹ محسوس کیا، لہذا وہ رشیا کو جھکانا چاہتے تھے، وہ نہیں جھکا پائے۔ ابھی یوکرین، اب ان کے تعلقات میں ایک بحالی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یوکرین کا محاصرہ کرنے کے لیے جو رشین آرمیز، ان کو بھی انہوں نے پیچھے ہٹا دیا ہے۔ اور اب امریکن پالیسی میں اب چائنا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں، امریکن یہ چاہتے ہیں کہ چائنا اب اپنی سرحدوں کے اندر رہے۔ یہ جو سرحدوں سے اس نے سرمایہ کے زور پہ پھیلاؤ شروع کیا ہوا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کو پھیلاؤ نہیں کرنے دیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ بلکہ اس تحریک کے بانی کے طور پر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، انہوں نے بیسیکلی یہ ان کا نیریٹو تھا کہ دنیا میں نسبتاً جنگوں کے ادوار کا خاتمہ ہونا چاہیے اور کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے، اور جن جن ملکوں کے عزائم ریسورسز کو کالنائز کرنے کے ہیں، جس میں انہوں نے چائنا کی ہی نشاندہی کی تھی، تو آج سکڑ کے وہ پالیسی فوکس ہو گئی ہے چائنا پہ۔ اب پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی، چونکہ انہوں نے اپنے فورن پالیسی میں کوئی توازن تو رکھا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ مدد کسی سے لیتے رہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید کرنے کی پالیسی رہی ہے۔ مدد، امداد اور اپنے دیگر اس کے حوالے سے امریکہ اور امریکہ کے اداروں سے لیتے رہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ اینٹی وسٹ بنانے کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہوئے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں، پوری بات سن رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان اپنی سرزمین پہ کھڑا ہو کے اگر دیکھے کہ اس کے دوست کون ہیں، تو پاکستان کا کوئی شخص بھی، کوئی حکومت بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں ملک ہمارا دوست ملک ہے۔ جو تکیہ سرجن کے عہد میں پاکستان کا تھا سعودی عربیہ پہ یا گلف سٹیٹس پہ، وہ تکیہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے تمام تر باتوں کے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ یا گلف سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کی نسبت انڈیا کو زیادہ ہے اپنے قریب سمجھتی ہیں، یا ان کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کو زیادہ مضبوط کرتی ہیں۔ وہ تو مفادات ان کے سیاسی وہ تو ان کے جو معاشرے جو دیکھنا، ملک یہ دیکھتے ہیں نا کہ کس ملک نے اکنامکلی سروائیو زیادہ بہتر انداز میں کرنا ہے، اور ہمیں بھی اس مارکیٹ دینا ہے کی رسائی دے کے تو ہم کوئی اپنے ملکوں کے اندر جو ہے نا ڈیولپمنٹ کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک تو سروائیو کریں گے جنہوں نے خود انحصاری کی پالیسی اختیار کی ہے، یا جن کو احساس ہو گیا اور وہ خود انحصاری کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ جیسے سعودی عربیہ نے، آپ یہ دیکھیں کہ خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ان تمام آرگنائزیشنوں سے جنہیں وہ ماضی میں پالتے تھے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملکوں کی اور عوام کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے، جس کو ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی بے ضرر قسم کی پارٹی ہے، اس کو پابندی لگا رہی ہے۔ اور کچھ اظہارات بھی انہوں نے یہ کیے کہ سر جنگ کے عہد میں جو پالیسی ہم نے اختیار کی یورپ اور امریکہ کے کہنے پہ، اب ہم اس سے وڈرا ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی یونیلیٹرلی یہ کوئی ڈیسیژن نہیں تھا، ہماری اسٹیٹ کا ڈیسیژن نہیں تھا، بلکہ ان تعلقات کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں۔ نہیں ہو اس سارے کچھ میں جس طرح کی، یعنی آج بھی پاکستان کی حکمران جماعت کا یا ان کے اداروں کے جو بیانیے ہیں، وہ آج یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، گتھم گتھا ہیں۔ ایک دور یہ ہوتا تھا کہ سویلینز، آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈاؤن لیگز تھی، اس وقت نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ بھئی آپ جو ہے ایک دہشت گرد ملک کے طور پر کنسیڈر ہوں گے اگر ہم نے ڈراسٹیکلی اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کیا۔ اور اس میں کچھ جو انٹرنل ڈیبیٹ ہوئی، وہ جب وہ اس کے نتیجے میں آپ نے اس لیڈر کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جس نے آپ کو مستقبل کے آنے والے خطرات سے آگاہ کیا تھا، اور غداری کے جو جتنے بھی فتوے تھے وہ ان کو اور ان کی حکومت کے مختلف وزراء پہ چسپانے کی کوشش کی۔ آج آپ کو پھر ضرورت محسوس ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ کی اب ساری پالیسیاں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چائنیز اسپیسیفک ہے، اور باقی دنیا کے ساتھ وہ کوڈیل ریلیشن قائم کرنے والی ہے۔ لیکن وہ ملک جو دو نمبریاں کرتے ہوئے امریکن انفارمیشن میں آئے ہیں، ان ملکوں کو انہوں نے ایک واچ لسٹ میں ڈال دیا۔ یہ ایف اے ٹی ایف بھی ایک واچ لسٹ ہے۔
کہ اگر آپ نے سدھار نہ کیا تو پھر اگلے اقدام. اب آپ یہ دیکھیے کہ کل تک یعنی پرویز مشرف مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لشکر طیبہ ہمارا ایسٹ ہے. پاکستان کا جو آفیشیل میڈیا ہوتا تھا وہ گلوریفائی کرتے تھے حافظ سعید کو اور دیگر لوگوں کو. آج آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 100 سال کی سزائیں سنا کے تو ان کی ویڈیو اور کورٹ کے وہ فیصلے لا کے تو یہاں پیش کیے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے ان سب لوگوں کے خلاف یہ فیصلے کیے. تو یہ تمہید بات نے لیکن یہ کہا. تو اچھی بات ہے نا جی. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک ہے کہ آپ کسی کے دباؤ میں یہ کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ولنگلی آپ اس کو اپنی سوسائٹی کے لیے زر سمجھیے. دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اپنی عوام کی یعنی کہ سہولت کے لیے اپنی عوام کو اچھی بات ہے اگر مطلب ایجوکیٹ یہ کہ کرنے کے لیے. عوام لیکن دیکھنا ہمیں جو تیور ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ ابھی تک بدلے ہوئے نظر نہیں آئے. آپ کی کل کی بات ہے جس وقت جب نواز شریف صاحب کے دور میں ہی نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف یعنی نون لیگ کی حکومت کے خلاف آپ نے تحریک لبیک کو استعمال کیا اور وہاں جا کے فیض آباد میں ایک دھرنا دیا جس پہ کورٹ نے اپنی فائنڈنگز دی. کمیشن بنا اور کمیشن نے فائنڈنگز دی. تو آپ نے وہ فائنڈنگز چونکہ وہ کورٹ کے پاس تو ایسی کوئی لاٹھی تھی نہیں نا, دنیا کے پاس تو لاٹھیاں بھی ہیں, بم بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو ان کے کہنے پہ تو آپ وہ سب کچھ کر رہے ہو. لیکن جو آپ کی اپنے سول سوسائٹی کہتی ہے, جو پاکستان کی سوسائٹی کی اپنی ضرورتیں ہیں یا ہمارے اپنے خطے کی ضرورتیں ہیں, وہاں تو آپ اچھل کے تو ایسی چیزوں کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ کل آپ نے اسی پارٹی کو جس کو آپ نے بنایا, آپ نے اس کو ساتھ دیا, آپ نے اس کو مین سٹریمنگ کے نام پہ الیکشن میں بھی داخل کیا. پھر آپ نے اسی پارٹی کو کہہ دیا کہ اس کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کر رہی ہے, اور اس نے ادھر بم رکھے ہوئے ہیں تو ادھر بم رکھے ہوئے ہیں تو ادھر کلاشنکوف چھپائی ہوئی ہے. یہ میں گورنمنٹ کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی جس وقت اس طرح کی باتیں کرے گا, ایسے جیسے فرض کریں ڈرائیونگ سیٹ پہ جس وقت جنرل پرویز مشرف تھے تو انہوں نے جو اقدامات کیے, انہوں نے کہا جی عورتوں کو جو ہے وہ حقوق ہونے چاہیے اور یہ پابندیاں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں. تو اس کا سوسائٹی پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے نسبتاً وہ تھے, اپنے لباس کے حوالے سے بھی تھوڑے فری اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے. اور وہ جو مسجدوں سے آگ اگلتی تھی دوسروں کے خلاف ہیں, اس میں بھی کمی آئی. وہ جو آپ سپیکر جو ہے نا وہ چاروں طرف لگا کے تو ان میں بھی کمی آ گئی تھی. لیکن بات شوکت صاحب بات یہ ہے جی جی کہ ابھی میں سوری قطع کلامی معاف, جی یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا مذہبی منافرت کا, یہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے, یہ تو آئے ارد گرد ساری طرف ہو گیا. پرسوں دیکھیں ہندوستان کے اندر ادھر کیا نام ہے وہ جھارکھنڈ کے اترکھنڈ کا نام ہے وہ جگہ کا, ادھر ایک کرسچن کے چرچ کو جلا دیا گیا. کہا گیا جی ہم آپ کو یہاں پہ عبادت نہیں کرنے دیں گے. یہ کرسمس کی بات ہے. اس سے پہلے ہریانہ کے اندر یا اس طرف ایک بہت بڑا عیدگاہ وہ میدان ہے جہاں پہ ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. اسی طرح بنگلہ دیش میں ہوا, سری لنکا میں پہلے, میانمار میں ہوا, پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جو ہے یہ کسی مذہب سے ہم نہیں منسلک کر سکتے, یہ وہاں کے جو لوگ ان کا انفرادی فیل ہے, سوسائٹی کا اثر ہے. دیکھیے ہم اس وقت پاکستان پہ گفتگو کر رہے ہیں, لیکن آپ ذرا آپ ہی کی چلو اس اٹھائے ہوئے سوال پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو کچھ مذہبی منافرت کے حوالے سے ہو رہا ہے تو کیا ہندوستان کوئی نام کما رہا ہے؟ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو اسٹریٹجکلی انڈیا کو اپنا ایک پارٹنر سمجھتا ہے, وہاں کے تھنک ٹینکس نے کیا سجیسٹ کیا ہے؟ جی وہی بات ہے نا. دنیا مذہب چاہے وہ کوئی مذہب بھی ہو, اس میں اگر وہ جو ہے وہ زمین پہ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنائے گا تو دنیا اس کو جو ہے شاید آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایسے ہی جیسے پاکستان بہت لاڈلا بچہ تھا ویسٹ کا بھی اور امریکہ کا بھی, اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا تھا اس پہ انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا
کہ آج وہی ملک انہیں جماعتوں کو انہیں پالیسیوں کو جاری رکھنے کی بنیاد پہ گرے لسٹ میں ہے. تو اگر ہندوستان کے اندر بھی یہ مذہبی انتہا پسندی فروغ پاتی آپ دیکھیں نا جھارکھنڈ میں اس ہونے والے اجتماع میں اور اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں تو پوری دنیا اس پہ جو ہے وہ شور مچا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے یہ میں یہ مذہب کا کہہ رہا مسئلہ ہوں نہیں ہے, جو یہ ہے کچھ نا کہ لوگوں وہ کا مسئلہ ہے. نہ نہ یہ نہ کچھ نہ نہیں, یہی ہندوستان تھا نا جس وقت یہاں دوسری حکومتیں تھی جو مذہب کو سیاست میں استعمال نہیں کرتی تھی, تو وہاں اکا دکا واقعات ہوتے تھے جو سوسائٹی کے اندر جو تضادات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو مذہبی بنیادوں پہ منافرت موجود ہوتی تھی, لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ آئینی ہاتھوں سے ان کو نبٹتی تھی. تو لہذا مذہبی فرقہ واریت جو ہے یا انتہا پسندی وہ نہیں پھیلتی تھی اور پراؤڈلی وہ سوسائٹی جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. آج جب اسٹیٹ نے اپنی انکلائنمنٹ جو ہے وہ شو کی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی لوگ جس ہندوازم کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کو ایگزسٹنس کی تعلیم دیتا ہے, جیو اور جینے دو کی بات کرتا ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی ولنٹیئرلی کنورٹ ہو کے کسی مذہب میں جاتا ہے تو اس سوسائٹی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ سوسائٹی مذہبی بنیادوں پہ استوار نہیں ہے. عقیدہ ہر انسان کا اپنا ہے, ذاتی ہے, پرائیویٹ ہے. کوئی اگر عقیدے کو چینج کرتا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بندوقیں لے کے اس کے گھر میں پہنچ جائے. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری اسٹیٹوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کنورشنز کو جو ہے وہ اللیگل کر دیا ہے, اور اب جو کوئی بھی کسی کو کنورٹ کرے گا تو اس مذہب کے ماننے والوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ کوئی دنیا نے کوئی اس کو اچھے نظروں سے تو نہیں دیکھا, دنیا نے مذمت بھی کی ہے, یونائٹڈ نیشن نے بھی اس پہ وہ جو ایک طرح کا اپنا اظہار کیا ہے, اور یورپ نے برطانوی اپنے یورپین پارلیمنٹ نے بھی اس پہ اپنی سیریس کنسرن کا اظہار کیا ہے. اسی طریقے سے میانمار میں ہوا تو اس کو کس ملک نے, دنیا کے کس ملک نے ان کو اس پہ کوئی شاباشی دی؟ ہر ملک نے مذمت کی. آج ترکی نے میانمار کے ان پناہ گزینوں کو, ان کیمپوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ تو ان کو امیگرینٹ کیا ہے, لیکن دنیا تو بار بار, اور آپ یہ دیکھیں کہ روہنگا مسلمز پہ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف وہ جو اتنی بڑی ایک مقتدر لیڈر تھی, عالمی لیڈر, جس کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا تھا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے, پر نوبل پرائز بھی چھین لیا گیا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. وقتی طور پر زبان کی لذت کے لیے تو بلند بانگ یا اسٹیٹوں کے اس تگ نظر مفاد پرستانہ جو ہے وہ ایجنڈے کو فروغ دینے والے لوگ جو سہولت کار بنتے ہیں, بالآخر ریاستیں تو اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑ کے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں, لیکن سفرر کون ہو گئے؟ الٹیمیٹلی عوام ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ریاستوں نے انوالو کیا ہوتا ہے. وہ برگیڈ جو ہے بلاخر تباہی کے دھانے پہ چلا جاتا ہے, جس کو ریاستیں تھپکی دے دے کے برگیڈ بناتی ہیں. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے, یہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, یہ وہ جو تسلسل کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں, اور ان واقعات کے نتیجے میں ریاستوں نے جس طرح کا موقف اختیار کیا, جس طرح کا بیانیہ رکھا, جس طرح کے رویے رکھے, اس سے پڑھنے والے جو اثرات ہیں سوسائٹی پہ اور دنیا میں اس کا جو پیغام گیا ہے, اس پکڑ میں جو ہے لوگ ملک آ جاتے ہیں ایک نہ ایک دن. اور پاکستان کے حکمران بدقسمتی سے آج بھی ان باتوں کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم کس مشکل اور کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آئی ایم ایف کی ایک قسط کو لینے کے لیے کیا کیا ان کو پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, جبکہ ایک زرعی ملک, ایک ایسا ملک جس میں زمین جو ہے وہ سونا گلتی ہے, تمام طرح کے وسائل موجود تھے, لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ اور سرد جنگ کے جو ان پالیسیوں کو پراکسیز کو پکڑو, پراکسیز کو انسٹال کرو, ان غیر پیداواری مدوں میں پاکستان کے محنت کشوں کے سرمایہ کو جو ہے وہ ضائع کیا گیا, اور آج ان کو
کچھ سجائی نہیں دیتا. اور جب ایک آرمی نے یہ کہا، یعنی جنرل باجوہ نے جب یہ بیانیہ دیا کہ اکنامیکل اسٹریٹجی ریجنل اور انٹرنیشنل بنانی چاہیے اور اس کے لیے اڑوس پڑوس میں یعنی پاکستان کو ایک نارمل ملک بنانا چاہیے، باوجود لیکن میں کہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. چلو جی، کہ اس انسٹیٹیوشن جس پہ ہمیشہ بلیم تھا، اور بلیم کوئی غلط نہیں تھا، لیکن آج اگر وہ سمجھ رہے ہیں یا تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کا تمسخر اڑا کے اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی بغض میں ان اختلافات کو، جو علاقائی اختلافات ہیں، ان کو جو ہے نا بڑھاؤ. آپ یہ دیکھیے کہ جس طالبان کو یہاں ایک لمبے عرصے تک عمران خان اس کو گلوریفائی کرتے رہے، آج پاکستان کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا طالبان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت میں ہماری مامن ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی. یعنی ادروائز سوچ تو پیدا ہو گئی ہے. ہم اس کو نہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پالیسیاں افغان عوام کے لیے درست نہیں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے درست نہیں ہو سکتی. لہذا دنیا جس طریقے سے اس ملک کو دیکھ رہی ہے، اس کو کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ووٹ بینک کی خاطر پاکستان کے لوگوں کو آگ کی بھٹی میں جھولنے کے وہ سارا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اندر پھیل رہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک سول وار شروع ہو گئی ہے، اور اگر بہت تیزی کے ساتھ اقدامات نہ کیے گئے تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. اسی طرح اس وقت بھی بہت سارے جو ناصحین تھے، جو ہمدرد تھے لوگوں کے، وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو، آرمی کے لوگوں کو بار بار خبردار کر رہے تھے کہ پالیسیوں کو چینج کریں. ان کے اپنے لوگ بھی، جو جیسے صاحبزادہ یعقوب خان اور دوسرے لوگ جو آرمی کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، وہ بھی ان کو خبردار کر رہے تھے کہ یہ پالیسیاں نہیں چل پائیں گی اور اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ جائے گا. پھر ملک ٹوٹ گیا، لیکن جس نے اس قوم کو پھر دوبارہ بوسٹ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے، جو جذبہ اور پیداواری سرگرمیوں میں پھر ایکٹیویٹ ایسے کیا، ابھی آپ نے اسی کو پھانسی لگا کے اطمینان کا سانس لیا کہ ہمارے لیے اب آپ کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں جو تھریٹ بنے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری، معذرت چاہتا ہوں، ابھی بات کریے ہونے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1971 سے پہلے ایک سیلاب آیا تھا بنگلہ دیش، جو مشرقی پاکستان ہوتا تھا، جی ہاں، جی ہاں. اس کو بولا کا نام دیا گیا تھا بنگلہ میں، ہوں. اس سیلاب کو. اور جب سیلاب آیا تھا نا، تو یہ جو ہمارے یعنی اس طرف کے جو لوگ تھے، تو ان کو پھر وہ سیلاب کے آگے ان کی وہ امداد نہیں پہنچی تھی جو ان کو مطلب امداد ملنی تھی، اور وہیں سے یہ تحریک چلی تھی حقوق کی، جو شیخ مجیب الرحمان نے جس تحریک کو آگے پمپ کیا تھا، وہ تحریک تھی. بہرحال اس پہ تو یعنی ہسٹری بہت ساری چیزوں کو. اچھا شوکت صاحب، بات یہ ہے جی، کہ ابھی ہمارا وقت بھی ہونے والا ہے. ایک بات ہمارا ابھی اور وقت ہے جو ہے کہ وہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ بھی اب وہ نیڑے لگا ہوا ہے، وہ بالکل. دیکھیے جی، اب میرے خیال میں پاکستان کی آئندہ کے حالات کا سارا انحصار اس پہ ہے کہ فوج اور نواز شریف پہ کے درمیان کن ایشوز پہ، کس ایجنڈے پہ کنسنسس ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں شاید کسی دور میں جو اس عرصے میں ان کو کوئی تلخ تجربے ہوں، انہوں نے سیکھا ہو، تو پھر کسی وقت یہ ایک متبادل کے طور پر آ جائے. لیکن آج کے حالات میں اب اگر عمران خان صاحب بہت یعنی چونکہ ایک پرسپشن جس پر کسی چیز کے بارے میں کریٹ ہو جاتی ہے نا، تو اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے. اب ان کی حکومت کے بارے میں تھرو آؤٹ دا پاکستان اور اوورسیز
ہر جگہ یہ پرسپشن مضبوط ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک نائل حکومت ہے جو عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکتی. اور اس وقت ساری امیدوں کا جو مرکز بنا ہوا ہے وہ نواز شریف ہے کہ شاید وہ واپس آئے. یعنی یہ پرسپشن ہے. کوئی ایسا کوئی ملکوں کی تقدیر تو کسی اعلیٰ کے چراغ سے تو نہیں وہ ہوتی, وہ تو پالیسیاں ہوتی ہیں کہ پالیسیاں کس طرح کی ہوں گی جس سے ملک ترقی کرتے ہیں یا ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط اتحاد قائم ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک قومی سوال موجود ہے, کوئی بھی وہ شخص اسٹیٹسمنٹ نہیں کلا سکتا جب تک کہ وہ ان پاکستان کے بنیادی ایشوز کو ایڈریس نہیں کرے گا. اور ایک جڑت کے لیے جس طرح 18th امنڈمنٹ تھی, اس طرح کا کوئی نیا عمرانی معاہدہ جو ہے اس کی طرف آگے نہیں بڑھتے. تو یہ جو قوموں کے درمیان جو دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں, چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہیں یا کوئی آزادی اور علیحدگی کی امنگ ہے یا جبر اور استحصال کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے کچھ نتائج کچھ بیانیے تخلیق دیے, ان سارے بیانیوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ایڈریس نہیں ہوں گے, اور اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ, اور یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات پاکستان کے لیے اب بہت اہمیت اختیار کر دیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فوج اور پاکستان کے وہ تمام لوگ جو فوج کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اب اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو آگے انہوں نے پروکسی پکڑ رکھے ہیں وہ ابھی تک وہی بیانیاں لے کے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام میں نئی طرح کی نفرتیں, نئی طرح کی انتاب صدیاں فروغ پا رہی ہیں. تو میرے خیال میں کل ہم پھر اس پہ انشاءاللہ شوکر صاحب. محترم ناظرین سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے اور اس سے بات کریں. کل میں آپ کو بتاؤں گا کس نے یہ کہا کہ ایٹمی پروگرام کے خلاف سازی, بے نظیر نے جان دے دی, نواز شریف جیل چلا گیا اور عمران خان نے سودا کر دیا. یہ کس نے کہا یہ کل بتاؤں گا. اللہ حافظ.